غسل غسل کب واجب ہوتا ہے؟ غسل کب کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے؟ غسل واجب ہوتا ہے جس کو کہا جاتا ہے، کچھ یہ بھی ٹرمز ہمیں یاد رکھنے چاہیے، حدث اکبر، یعنی ایک ایسی ناپاکی جو بڑی ہے، بڑی ناپاکیوں پر غسل واجب ہوتا ہے۔ اور یہ کیا ہے؟ یہ پہلی چیز کانٹیکٹس کی وجہ سے، ہسبینڈ وائف کے، حیض یا نفاس کی وجہ سے، یا پھر احتلام کی وجہ سے۔ پہلی چیز ہسبینڈ وائف کے ریلیشن شپ کی وجہ سے، دوسری چیز حیض یا نفاس کی وجہ سے عورتوں کے لیے خاص، اور تیسری چیز احتلام کی وجہ سے۔ احتلام کسے کہتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ اس کو بھی کلیئر کریں گے۔ تو یہ جو کانٹیکٹ کی جو حالت ہوتی ہے اس کو جنابت کہا جاتا ہے، یعنی جنابت کا غسل، جو اس ناپاکی کی وجہ سے انسان کو ناپاکی لگ جاتی ہے اس کو جنابت کہا جاتا ہے۔ اور ایسے شخص کو جو اس طرح کی ناپاکی میں مبتلا ہو اس کو جنبی کہا جاتا ہے۔ تو جنابت سے کا جو غسل ہے وہ دو چیزوں کی وجہ سے انسان کے اوپر آ جاتا ہے، ایک تو کانٹیکٹ ہے جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں، اور دوسرا ہے احتلام۔ اب کانٹیکٹ کی وجہ سے غسل فرض ہو جاتا ہے اگرچہ ڈسچارج نہ بھی ہو، بلکہ ہم نے پچھلی کلاس میں، ظاہر ہے ابھی ہم بخاری پڑھا رہے ہیں تو بخاری والوں کو جو صحیح بخاری میرے ساتھ پڑھ رہے ہیں اس کو بہت تفصیل سے جانتے ہیں، لیکن یہاں پر بھی اس بات کو سمجھ لینا چاہیے کہ یہ جو کانٹیکٹ ہے اس طرح کا نہیں ہے کہ ڈسچارج ہوگا تو ہی جا کے غسل جو ہے وہ واجب ہوگا۔ دو پرائیویٹ پارٹس کے آپس میں بغیر کسی بیریئر کے ٹچ کر جانا، درمیان میں کپڑا موجود نہیں ہے، ٹچ کر جانا غسل واجب ہو جاتا ہے، غسل فرض ہو جاتا ہے، چاہے اس سے آگے کا قدم انسان بڑھائے یا نہ بڑھائے۔ تو یہ ضروری ہے اس بات کو سمجھنا، اور جیسا کہ ہم نے اپنے صحیح بخاری کلاس میں بھی کہی تھی کہ ہم اپنے بچوں کو بھی یہ بات سکھائیں، شادی شدہ بچوں کو، نہ ہو تو وائس میسج پر چھوڑ دیں، واٹس ایپ کے اوپر ڈائریکٹ بات نہ کی جا سکتی ہو تو یہ ہو سکتا ہے کہ ان کے ذہن میں یہ ساری چیزیں موجود نہ ہوں، اور پھر وہ اللہ نہ کرے کہ ناپاکی کی حالت میں نمازیں پڑھ رہے ہوں۔ تو یہ تو الحمدللہ ہم سب کے لیے کلیئر ہو گیا۔ دوسرا ہے احتلام۔ احتلام کیا ہے؟ احتلام موسٹلی مردوں کو ہوتا ہے۔ احتلام یہ ہے کہ سوتے جاگتے انسان کو کسی کو اسی خیال کی وجہ سے ڈسچارج ہو، اسی طرح جیسے کہ کانٹیکٹ میں ہوتا ہے۔ تو یہ مردوں کو بھی ہو سکتا ہے، موسٹلی مردوں کو ہوتا ہے، لیکن یہ عورت کو بھی ہو سکتا ہے۔ ہم نے صحیح بخاری میں حدیث پڑھی ہے جس میں کہ ام سلیم نے پوچھا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ، اگر عورت کو احتلام ہو جائے، یعنی کوئی مرد اس کے ساتھ نہیں ہے لیکن ایسا کچھ ہو گیا ہے اس کے ساتھ خواب میں یا نیند میں، تو پھر وہ کیا کرے؟ کیا پھر وہ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پھر وہ غسل کرے، پھر وہ غسل کرے۔ تو اس سلسلے میں کچھ چیزیں ہیں جو شریعت نے ہمیں بتائی ہیں احتلام کے سلسلے میں۔ کپڑوں پر اگر احتلام کے نشانات دیکھ کر غسل کرنا چاہیے، اگرچہ احتلام یاد نہ ہو۔ اگر وہ کیفیت یاد نہ ہو پھر بھی اگر کپڑے کے اوپر کوئی نشان موجود ہے ڈسچارج کا، اور موسٹلی یہ مردوں کے لیے ہے، اگر نیند میں احتلام محسوس ہوا لیکن کپڑوں پر نشان نہیں ہے تو غسل فرض نہیں ہوگا، لیکن یہ معاملہ مردوں کے لیے ہے۔ عورت کے لیے اگر دیکھا جائے تو احتلام میں اتنا ڈسچارج نہیں ہوتا کہ وہ اپنے کپڑوں کے اوپر پائے اس کو، اس لیے اگر کسی کو یاد ہے نیند کی وہ کیفیت، یا اگر جاگتے میں ایسا کچھ ہوا ہے تو اس کو چاہیے کہ پھر وہ غسل ہی کرے۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اس شخص کے بارے میں جو کپڑوں کے اوپر تری دیکھے، یعنی گیلا دیکھے اپنے کپڑوں کو، جب کہ اسے احتلام یاد نہ ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے غسل کرنا چاہیے۔ پھر اس شخص کے متعلق پوچھا گیا جسے نیند میں احتلام محسوس ہو لیکن کپڑوں پر تری نہ دیکھے، یعنی کہیں پر کوئی ویٹ نہیں ہے، کوئی چیز گیلی نہیں ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس پر غسل نہیں ہے۔ لیکن پھر سے میری وہی بات ہے کہ یہ باتیں مردوں کے لیے ہیں زیادہ تر، اگر عورتوں کو یہ محسوس ہو تو پھر احتیاط اس میں ہے کہ پھر وہ غسل کریں۔ اسی طرح اس بات کو تو یہ غسل کا حکم ہے، اسی طرح یہ جو مزی یعنی وہ ڈسچارج جو عام طور پر مردوں سے نکلتا ہے کانٹیکٹ کے وقت نہیں، اس کے علاوہ وہ اس کا حکم وضو کا ہے کہ مزی اور ودی اس کو کہا جاتا ہے جو پیشاب کے بعد کچھ گاڑھی سی سفید سی چیز نکلتی ہے، اور کبھی کبھار یہ قطرے پیشاب سے پہلے بھی نکلتے ہیں مردوں کو، تو اس میں اسی طرح یہ تو مردوں کی بات ہوگی، اسی طرح لیکوریا عورتوں کی اگر ہم بات کر رہے ہیں، لیکوریا میں اگر یہ ڈسچارج پایا جاتا ہے تو پھر کیا ہے، پھر یہ ہے کہ اس کو اپنے عضو کو دھو کر کے، گندگی کو دھو کر کے پھر وضو کیا جائے گا، اس میں غسل نہیں ہے، اس میں غسل نہیں ہے۔ تو اگر کسی عورت کو لیکوریا کی شکایت ہے تو پھر اس کو کیا چاہیے، اس کو چاہیے کہ وہ ہر بار جب بھی محسوس کرے، اگر محسوس نہیں کر رہی ہے تو پھر تو وضو ویلڈ ہے، لیکن اگر لیکوریا کی یہ شکایت اس کو ہے اور وہ محسوس کر لے تو پھر اب اس کا وضو نہیں ہے، اب اس کو دوبارہ وضو کرنا پڑے گا، پہلے وہ اپنی جگہ کو دھوئے، اس کے بعد پھر آگے وضو کرے، تو وضو ہر بار اگر زیادہ شکایت ہے تو ہر بار تازہ وضو کرے اپنی ہر نماز کے لیے۔ اسی طرح بعض غسل اور ہیں، مثلا قبول اسلام کے لیے غسل کیا جاتا ہے، طہارت کے لیے، میت کو غسل دینے والے کے لیے غسل ہے لیکن اس کے اوپر سختی نہیں ہے، پسندیدہ یہ ہے کہ میت کو غسل دینے والا غسل کر لے، لیکن اگر غسل کے لیے وہاں پر اتنی آسانی نہیں ہے تو پھر وضو بھی کافی ہے کہ میت کو غسل دینے والا وضو کر لے۔ اسی لیے میت کی جب بات ہو رہی ہے تو یہ بات کلیئر ہونا ضروری ہے کہ میت کے جسم سے گرنے والا پانی ناپاک نہیں ہے، اس لیے اس کو ناپاک تصور کرنا یہ صحیح نہیں ہے۔ اگر کچھ چھینٹے پڑ گئے ہیں اسی لباس میں نماز بھی پڑھی جا سکتی ہے وضو کے ساتھ، لیکن اگر کسی کو اس میں کراہیت ہے تو لباس چینج کر سکتا ہے، کر لے، لیکن یہ کسی کو فتویٰ نہ دے کہ اب تو تمہارے اوپر ناپاک پانی پڑ گیا تو اب تو تم کو چاہیے کہ تم غسل کرو یا تم کپڑے چینج کرو، اس لیے کہ یہ پانی ناپاک ہے۔ اسی طرح جمعہ کے لیے غسل، ہر غسل کے پیچھے ایک نیت ہونی ہے، ہر غسل کے پیچھے اور ہر شاور لینے کے پیچھے ایک نیت ہونی ہے۔ جمعہ کا غسل پاکی کا غسل کیا جائے گا پاکی کی نیت کے ساتھ، اور جمعہ کا غسل کیا جائے گا جمعہ کی نیت کے ساتھ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، جب تم میں سے کوئی شخص جمعہ کے لیے آئے تو اسے غسل کرنا چاہیے، لیکن یہ غسل پسندیدہ ہے، مستحب ہے، فرض نہیں ہے کہ جمعہ کے دن لازمی، یعنی جمعہ کی نماز نہیں ہوگی اگر غسل نہ کیا جائے، ایسا نہیں ہے۔ اگر کوئی کر سکے غسل تو یہ پسندیدہ ہے، جمعہ کی نیت کے ساتھ غسل کرنا چاہیے، اور اگر کوئی نہ کر سکے وضو کر لے تو یہ بھی کافی ہے۔ جمعہ کا غسل جمعہ کی نیت کے ساتھ یہ جمعرات کی رات میں بھی کیا جا سکتا ہے، مثلا جو لوگ جاب پہ جاتے ہیں وہ جمعرات کی شام یعنی مغرب کے بعد سے جمعہ کی رات شروع ہو جاتی ہے، اگر کوئی اس وقت جمعہ کی نیت کر کے غسل کرتا ہے تو یہ بھی جمعہ کے میں ہی کاؤنٹ ہوتا ہے۔ سورہ کہف کا پڑھنا اگر کوئی جمعہ کے دن پڑھتا ہے وہ جمعہ کے لیے تو ہے اور جمعہ کا دن تو ہے ہی ہے، لیکن اگر کوئی مغرب کی نماز کے بعد جمعرات کی شام میں پڑھ لیتا ہے جاب کی وجہ سے یا کسی مصروفیت کی وجہ سے، وہ جمعہ کے دن
اس کو اتنا وقت میسر نہیں ہے تو پھر یہ ویلڈ ہے، پھر اس کو جمعہ کا وہی سورہ کہف کا وہی اجر ملے گا جو جمعہ کے لیے مشہور ہے، کہ اس کو دجال کے فتنے سے پناہ مل جائے گی اور اس کے ساتھ نور ہوگا اگلی جمعہ تک۔ تو یہ سب کچھ اللہ رب العالمین نے انسان کی سہولت کے لیے بہت زیادہ، جیسے کہ بات ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ کی مہربانیاں اتنی ہیں اور دین کو آسان رکھا گیا ہے، دین کو آسان رکھا گیا۔ ان مہربانیوں سے کیا بات پتہ چلتی ہے؟ بات یہ پتہ چلتی ہے کہ دین کو آسان رکھا گیا۔ جمعہ کی نیت کے ساتھ جمعہ کا غسل کرنا یہ اتنا صحابہ امپورٹنٹ سمجھتے تھے کہ ایک بار ابو قتادہ رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے کو غسل کرتے ہوئے دیکھا جمعہ کے دن، تو آپ نے پوچھا کہ یہ تم پاکی کا غسل کر رہے ہو یا جمعہ کا غسل کر رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا میں پاکی کا غسل کر رہا ہوں۔ تو انہوں نے کہا دوسرا غسل کرو اب جمعہ کی نیت سے، ایک غسل ہو گیا پاکی کا، اب دوسرا غسل کرو جمعہ کی نیت سے۔ تو آپ دیکھیں کہ اس قدر اہتمام تھا ہر غسل سے پہلے ایک نیت کا، اور خاص طور پر جمعہ کے غسل کا۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کسی کو اگر پاکی مطلوب ہے تو وہ 2 غسل کرے گا۔ پاکی کا غسل اور جمعہ کی نیت کا غسل دونوں کی نیت ایک ہی غسل میں کی جا سکتی ہے، اس کی اجازت ہے۔ وہ احتیاط ہے صحابہ کی، ان کا عمل تو کچھ اور ہی تھا نا، وہ ہر چیز میں اجر کو الگ سے بھی لینا چاہتے تھے، لیکن شریعت ہمیں یہ تکلیف نہیں دیتی کہ ہمیں 2 غسل کرنا چاہیے۔ باقی رہا کہ غسل کے ساتھ یہ جو جمعہ کی نیت کا ہم کو یاد ہے کہ پروین آپا بیچاری کہتی تھیں کہ نکت نیت تم نے سکھائی ہم کو، بہت خوش ہوتی تھیں کہ پہلے ہم لوگ غسل کرتے تھے لیکن ہم لوگ نیت نہیں کرتے تھے، یا کسی کام سے پہلے نیت نہیں سمجھ میں آتی تھی۔ اب انما الاعمال بالنیات وہ صحیح بخاری کلاس میں بھی تھی ماشاءاللہ، اور ہم کہتے ہیں سبحان اللہ، یہ 2.5 سال یا 2 سال انہوں نے جو ہمارے ساتھ گزارے اتنے بہترین ان کی زندگی کے تھے، اور صاف ستھری ہو کے اللہ رب العالمین نے ان کو اپنے پاس بلا لیا انشاءاللہ۔ بڑی اچھی اللہ سے ان کے تمام خوبیوں کی وجہ سے بڑی اچھی امید ہے انشاءاللہ تعالی ہماری پروین آپا۔ اور آپ دیکھیں کہ ان بچوں کو اپنے پیچھے لگا کے چلی گئیں۔ آج جو یوٹیوب کے اوپر جو میری ریکارڈنگز وہاں پہ ڈالی جا رہی ہیں، ان کا بیٹا ماشاءاللہ عمر وہ ڈال رہے ہیں۔ یہ ماں کی نیکی کی وجہ سے بچوں نے، ان کی بہو، ان کے 2 بہویں ماشاءاللہ انسٹیٹیوٹ میں پڑھ رہی ہیں، ہر کسی کو پکڑ پکڑ کے اپنی، ان کی ایک بھابھی ہمارے انسٹیٹیوٹ میں پڑھ رہی ہیں، تو ہر کسی کو پکڑ پکڑ کے بس یہ چاہتی تھیں کہ کوئی دین کا علم سیکھ جاؤ۔ یہ ہے وہ تڑپ، یہ ہے وہ فائدہ جو ہم اگر کہیں پر جڑیں تو میرے خاندان کو، میری فیملی کو، میری اولادوں کو حاصل ہو جائے۔ محض اپنی ذات کے اوپر اکتفا کر لینا اور سمجھ لینا کہ بس میں تو ہوں نا یہاں پر، یہ پڑھ تو رہی ہوں، یہ خیر خواہی نہیں ہے، یہ محبت نہیں ہے اپنی فیملی سے۔ اپنی فیملی سے محبت ہو، انسان پکڑ پکڑ کے اس کا رخ اس طرف کرے جدھر کے انسان اللہ کی رضا کو پاتا ہے۔ تو ماشاءاللہ سے آپ دیکھیں بیٹے آج بھی لگے ہوئے ہیں، وہ چلی گئیں لیکن بیٹے کو اس ثواب جاریہ کے کام میں، یعنی خود عمر کے لیے بھی ثواب جاریہ اور پروین آپا کے لیے بھی ثواب جاریہ ماشاءاللہ۔ تو یہ ہے وہ چیزیں جو ماں باپ اگر اپنی زندگی میں ڈائریکشن دیتے ہیں اپنے بچوں کو، تو بچے بھی اس کی وجہ سے جو ہے نا وہ اللہ کی رضا پانے والے ہو جاتے ہیں۔ زندگی میں ان کو جنت کے راستے پر لگانا یہ ماں باپ کا کام ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے والدین کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، جنہوں نے ہمیں اس راستے کے اوپر ڈالا، اور ہمارے لیے پھر آگے ہم اپنے بچوں کو اس راستے کے اوپر ڈال کے جائیں، اور آگے اپنی نسلوں کے لیے دعا کرتے رہیں کہ اللہ رب العالمین ہماری اولادوں کو جو ہے وہ جنت الفردوس کے راستے پر، اپنی رضا کے راستے پر ڈال دے۔ ایک منٹ، ایک ہی منٹ دیجیے گا، پانی پینا پڑے گا۔ سعد ہمارے پاس دیکھیں افشین کی دیورانی ہے ماشاءاللہ سائمہ، ان کا بیٹا سعد 20 سال کی عمر ہے اس کی، اور وہ ہماری ویب سائٹ کو اس نے بنایا اور ہماری ریکارڈنگز وہاں ڈالتے ہیں، سبحان اللہ۔ تو یہ جو چیزیں ہیں یہ والدین اور ماں باپ
کہ ماں نے ماشاءاللہ اپنے بیٹے کو تیار کیا، سعد کو. عام طور پر کالجز میں بچے جاتے ہیں، کہتے ہیں میرے پاس کوئی ٹائم نہیں، گھر کا کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں. اور ماشاءاللہ وہ بچہ جو کہ 20 سال کا ہے، وہ اتنی ماشاءاللہ پابندی کے ساتھ میری ریکارڈنگ کو ہمارے ویب سائٹ پر نہ صرف اس نے بنایا، بلکہ اس نے انسٹیٹیوٹ کے الگ گروپ بنا دیے. بخاری کا، صحیح بخاری کا الگ گروپ ہے اور تفسیر کا الگ گروپ ہے، اور اس کے بعد آگے ساری ریکارڈنگز کو وہ ڈال رہا ہے. آپ دیکھیں کتنے خوش نصیب ہیں وہ ماں باپ جو بچوں کو اس ٹریک پر ڈال دیتے ہیں. ماشاءاللہ سعد کے لیے، عمر کے لیے، اور ان تمام لوگوں کے لیے، تمام ایڈمنس جو کہ اس پورے پروگرام کو اور پورے گروپ کو اور انسٹیٹیوٹ کو سنبھالے ہوئے، سب کے لیے دل سے دعائیں نکلتی ہیں. اللہ کے پاس اجر تو موجود ہی ہے، لیکن دعائیں کتنی ہیں اور ثواب جاریہ کتنا ہے. اللہ تعالیٰ ان سب کو اپنے راستے کی وہ تمام محنتیں، وہ تمام سپورٹ جو یہ لوگ کر رہے ہیں، اور جہاں جہاں انسان خدمت کر رہا ہے اللہ کے دین کی، سب کی خدمتوں کو اللہ قبول کرے. آمین یا رب العالمین. آپ بھی یاد رکھا کریں اور دعا دیں ان لوگوں کو جن کی دین کی خدمتوں سے دین آج یہاں پہنچ سکا ہے. آج ہم یہاں بیٹھے پڑھ رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں، جنت کے راستے اور اللہ کی رضا کی تلاش میں لگے ہیں. الحمدللہ. میرے پاس اذان ہے، انشاءاللہ اذان کے بعد ہم آگے چلیں گے. تو ہم لوگ آگے چلتے ہیں. الحمدللہ ہم لوگ غسل کے اعتبار سے باتیں کر رہے تھے، اور یہ بات ہو رہی تھی کہ ہر غسل سے پہلے ایک نیت کی جائے گی. آج ہم نے جیسے آپ کو بتایا شاور لیا، اور اکثر کلاس سے پہلے ٹائم مل جاتا ہے، تو نیت ہوتی ہے کہ اللہ کا ذکر کرنے بیٹھے ہیں نا، تو اللہ پاکیزگی کی حالت میں بیٹھیں. اور یہ ہر غسل سے پہلے ایک نیت ہو کہ انسان پاکیزگی کی حالت کو حاصل کرے. اللہ تعالیٰ پاکیزہ ہے، پاکیزگی کو پسند کرتے ہیں، چاہے وہ ضرورت اتنی غسل کی ہو یا نہ ہو. یہاں تو الحمدللہ ہم لوگ ویسے ہی اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ سہولت موجود ہے، اور ہم میں سے ہر کوئی اب بہت کلین رہنا چاہتا ہے. تو یہ غسل ایک نیت ہو ہر غسل سے پہلے، جیسا کہ ہر کام سے پہلے نیت سیکھ رہے ہیں ہم، اور ہر کام سے پہلے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ہم کہ ہم کھانا کیوں کھا رہے ہیں. اس سے جو انرجی ملے وہ اللہ کی عبادت میں صرف ہو، نہ کہ اللہ کی نافرمانی میں صرف ہو. یا اللہ، اور اللہ کا شکر ادا کرے کوئی بندہ کھانا کھاتے ہوئے. جس کسی نے کھانا کھاتے ہوئے اللہ کا شکر ادا کیا، اس کو روزے دار جتنا ثواب ملتا ہے. کون محروم ہوگا جو اس کے باوجود اللہ کا شکر نہ ادا کرے اپنے کھانے کے بعد. تو رحمتیں تو ایسی برس رہی ہیں. صرف یہ جو نالج ہے نا، علم، یہ آپ کو لے جاتا ہے ان اجر کو حاصل کرنے کی طرف. علم سے کیا ہوتا ہے؟ علم سے انسان کی فکر بدلتی ہے، سوچنے کا انداز بدل جاتا ہے. جب سوچنے کا انداز بدل جاتا ہے تو پھر انسان کی حالت بدل جاتی ہے، اور جب حالت بدل جاتی ہے تو انسان کا عمل بدل جاتا ہے. حال بدلا نا، دل بدلا، تو پھر کیا ہوا؟ عمل بدل گیا، اور عمل بدل جاتا ہے تو پھر انسان کی آخرت بدل جاتی ہے. تو آخرت کو سنوارنے کے لیے جو سب سے پہلی چیز ہے، جو سب سے پہلا نسخہ ہے، جو سب سے پہلی کوشش ہے، وہ کیا ہے؟ وہ علم ہے. علم ہماری سوچوں کو بدل دیتا ہے. اسی لیے ذکر کے اوپر علم کا درجہ بھاری ہے، اسی لیے عمل کے یعنی عبادت کے اوپر عمل کا درجہ، علم کا درجہ بھاری ہے. اسی لیے علم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تم میں سب سے بہترین ہیں وہ لوگ جو قرآن کا علم حاصل کریں، سیکھیں اور سکھائیں، سیکھیں اور سکھائیں. تو یہ جو علم ہے نا، یہ انسان کو پورا بدل دیتا ہے. تو علم کا فائدہ یہ ہے کہ انسان اپنے اجر کو حاصل کر لیتا ہے کم چیزوں میں بھی. یہ علم ضائع نہیں ہونے دیتا اجر کو. اور اگر ضائع ہو جائے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان ہر عمل کر لیتا ہے، لیکن اگر پتہ ہوتا ہے اور ضائع ہو جائے تو پھر پچھتاتا ہے، اور پھر افسوس کرتا ہے، پھر اپنے آپ کو باندھتا ہے کہ نہیں، یہ تو اس طرح سے یہاں سے یہ اجر حاصل کیا جا سکتا تھا اور ہم سے بھول ہوئی ہے. تو نیت آپ کو یہ سکھاتی ہے الحمدللہ، اور علم نیت سکھاتا ہے، اور پھر نیت ہر کام کو بدل دیتی ہے الحمدللہ رب العالمین. تو جمعہ کے لیے غسل ہے، عیدین کے لیے غسل ہے، احرام کے لیے غسل ہے، مکہ میں داخل ہونے کے لیے غسل ہے. اب غسل کا طریقہ کیا ہے نا، یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ ہم پاکی کیسے حاصل کریں. تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کو دیکھتے ہیں.
غسل جو ہے واجب جو غسل کا طریقہ ہے کہ آدمی اپنے مکمل جسم پر پانی بہائے یا پانی میں غوطہ لگائے، اسی طرح اس میں کلی کرنا اور ناک میں پانی چڑھانا یہ ضروری ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا غسل دیکھ لیا جائے کہ آپ نے کیسے غسل کیا ہے۔ یعنی غسل کا ہم نے کیا سیکھا؟ غسل میں ہم نے یہ سیکھا کہ کلی کرنا اور ناک کے اندر پانی ڈالنا یہ فرض ہے۔ اس کے بعد پورے جسم کے اوپر پانی بہایا جائے گا، اور پانی بہانے میں اس بات کا خیال رکھا جائے گا کہ جسم کا کوئی ایسا حصہ جہاں پر کہ پانی خود سے نہیں پہنچتا وہاں پر پانی نہ پہنچایا جائے، وہاں پر پانی نہ پہنچایا جائے۔ مثلاً دونوں ٹانگوں کے بیچ کی جگہ ہے، مثلاً اگر کسی کا بڑا پیٹ ہے، پیٹ کے نیچے کی جگہ ہے، مثلاً اپنے ہاتھوں کے نیچے کی جگہوں کو، مثلاً اپنی بیلی بٹن کو۔ یہ بات سب سے ضروری ہے، یہ بات ہم کہتے آئے، یہ بات آج بھی آپ کو کہتے ہیں، کوئی اپنے بیلی بٹن کو نہ بھولے۔ اس کے بغیر پاکی نہیں حاصل ہوگی، اور اگر اس کے بغیر پاکی نہ حاصل ہوئی تو کوئی آگے عبادت قبول نہیں ہوگی۔ بیلی بٹن ہمارے جسم کا حصہ ہے، جس طرح ناک کے اندر پانی پہنچانا ضروری ہے اور کلی کرنا ضروری ہے اور فرائض میں داخل ہے، اسی طرح بیلی بٹن جسم کا حصہ ہے۔ تو جب جسم کے اوپر پانی بہایا جائے گا تو جہاں دوسری جگہوں پر کہ جہاں پر کہ پانی خود بخود نہیں پہنچتا، پانی پہنچانے کی کوشش کی جائے گی، وہیں پر اپنے ناف اور بیلی بٹن کے اندر بھی پانی پہنچایا جائے گا، اور اس کو صاف رکھنا ضروری ہے۔ اس لیے کہ اگر اس کو چھوڑ دیا جائے تو اس کے اندر بہت ساری گندگی جمع ہو جاتی ہے جو انسان کو آگے مرض میں مبتلا کرتی ہے۔ بیلی بٹن کی کیا امپورٹنس ہے ہماری زندگی میں، یہ آج ہمارے پاس نئے ویڈیوز اور آڈیوز آتے رہتے ہیں، بتاتے رہتے ہیں کہ یہ کرنا چاہیے، یہ کرنا چاہیے، تیل لگانا چاہیے، اور اس کے بعد اس میں یہ انسان کے تمام جسموں کی تراوٹ اور چیزیں یہاں سے منسلک ہیں، اس لیے کہ بچہ اپنے بیلی بٹن کے ذریعے اپنے ماں کے پیٹ سے رزق پا رہا ہوتا ہے۔ تو اس کا ایک مقام ہے ہماری زندگی میں، اس کی ایک جگہ ہے ہماری زندگی میں ہماری صحت کے ساتھ۔ اس میں گندگی چھوڑنا یا اس کی صفائی کا خیال نہ رکھنا، یہ جو ہے آپ کو اور ہم کو بہت زیادہ نقصان پہنچاتا ہے۔ غسل کا طریقہ کیا ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، اب سنت کا غسل دیکھ لیتے ہیں، اس کے بغیر بھی اگر ہم غسل کریں نا تو غسل ہو جاتا ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر اگر غسل کریں گے تو کیا ہوگا؟ دو چیزیں غسل میں آپ کو اور ہم کو کرنی ہے۔ ایک تو نیت ہے، اللہ کے لیے میں غسل کر رہی ہوں نا، اللہ تعالیٰ پاکیزہ ہے، پاکیزگی پسند کرتا ہے۔ ناپاکی کا ہے تو پھر پاکی کے لیے نیت ہوگی، لیکن پاکی بھی ہم کس کے لیے حاصل کر رہے ہیں؟ انشاءاللہ اللہ رب العالمین کے لیے۔ اور دوسری چیز ہے طریقہ، اگر سنت کے طریقے پر غسل کو اسٹارٹ کریں گے اور شاور کو اسٹارٹ کریں گے تو یہ سنت کا اجر ملے گا، عبادت بن جائے گا۔ ویسے نیت سے بنتی ہے چیز عبادت، لیکن اگر طریقہ بھی وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل کرنے کی وجہ سے وہ عمل اجر پائے گا۔ جیسے کل ہی ہم بچوں کو بتا رہے تھے کہ بسم اللہ اگر کوئی کر کے پانی شروع کرتا ہے پینا اور بیٹھ کے پیتا ہے اور 3 گھونٹ میں پیتا ہے، اس عمل سے اس پانی کو پینے میں انسان اجر پائے گا۔ ادروائز تو پی لے، کھڑے کھڑے پی لے، بسم اللہ نہ پڑھے، پی لے گا، پیاس تو بجھ جائے گی، لیکن اس عمل کو عبادت کیسے بنایا جائے؟ بسم اللہ کر کے 3 گھونٹ میں بیٹھ کر 3 گھونٹ میں پیا جائے، سنت طریقے پر پیا جائے انشاءاللہ تعالی، اور اللہ کا شکر ادا کیا جائے پانی پینے کے بعد۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، اور یہ بخاری کی حدیث ہے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے غسل کیا، اس غسل کو سیکھتے ہیں اور اس غسل کو پر آج سے عمل شروع کرتے ہیں۔ اگر کوئی نہیں کرتا تھا آج سے عمل شروع کرتے ہیں، یہ لکھیے گا اپنے پاس، مجھے ایسا غسل کرنا ہے۔ سب سے پہلے تو نیت کرنی ہے ہر چیز کی، پھر اس کے بعد ایسا غسل کرنا ہے۔ کیسا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب غسل جنابت فرماتے یعنی ناپاکی کا غسل فرماتے تو اس طرح آغاز کرتے، پہلے ہاتھ دھوتے، پھر دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ پر پانی ڈالتے
اور پھر اپنا جسم دھوتے جہاں پر ناپاکی ہوئی ہے، پھر وضو کرتے، یعنی اپنے پرائیویٹ پارٹ کو پہلے دھویا جائے گا، اس کے بعد وضو کیا جائے گا، پھر وضو کرتے، اس وضو کرتے میں مکمل وضو موجود ہے، اس وضو کرتے میں مکمل وضو موجود ہے کہ مکمل وضو کیا جائے گا جس میں پیر بھی شامل ہیں۔ بعض اوقات بعض جگہوں پر انسان یہ کہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری میں پیر دھوئے تھے تو شاید پیر آخری میں دھوئے جائیں گے، ایسا نہیں ہے، مکمل وضو کرتے پھر وضو کرتے، اس کا مطلب مکمل وضو کرتے یعنی پیر بھی دھوتے، پھر پانی لے کر اپنی انگلیوں کے ذریعے سر کے بالوں کے جڑوں میں داخل کرتے، یعنی پانی لیتے اپنے ہاتھوں میں چلو سے اور اپنے سروں کے اندر خلال کرتے اپنے گیلے ہاتھوں سے، پھر 3 چلو بھر کے یکے بعد دیگرے سر پر ڈالتے، ہم کر سکتے ہیں نا ایسا انشاءاللہ تعالی، پھر باقی سارے جسم پر پانی بہاتے اور آخری میں اپنے دونوں پاؤں دھوتے، آخر میں اپنے دونوں پیر دھوتے، اور آخری میں جو پیر دھوئے جا رہے ہیں اس کے بارے میں علماء کیا کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم موسٹلی جو آپ غسل کرتے تھے پختہ زمین تو میسر نہیں تھی نا آپ لوگوں کو، تو پھر مٹی جو پیر کے اوپر یا چھینٹے جو پیر کے اوپر آ جاتے تھے ان چھینٹوں کو ہٹانے کے لیے، ان کو صاف کرنے کے لیے مٹی کے چھینٹوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیروں کے اوپر آخری میں پانی ڈالا ہے۔ ہم اگر اس طرح وضو کریں تو پھر بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر عمل کرتے ہوئے اپنے پیروں کو دوبارہ دھوئیں، بلکہ جو غسل ہم سکھاتے ہیں آپ کو اس میں یہ سکھاتے ہیں کہ ایک وضو کیا جائے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے اوپر عمل کرتے ہوئے، وضو سے شروع کیا جائے گا اپنا غسل، لیکن ایک وضو غسل کے بعد بھی کیا جائے گا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ کچھ ایسے اعمال ہیں جن کی وجہ سے میرا شروع کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، کچھ ایسے اعمال ہیں جو میرا وضو ٹوٹ جاتا ہے درمیان میں، کیسے بھلا؟ نواقض وضو تو ابھی ہم نے پڑھا نہیں ہے، لیکن یہ بتا دیتے ہیں ابھی کہ وضو کو توڑنے والی چند چیزیں ہوتی ہیں، جس میں جہاں کے سبیلین سے کچھ چیزوں کا نکلنا، ان 2 راستوں سے اگر درمیان میں کسی کو کچھ نکل گیا ہے پیشاب کے راستے سے یا کوئی ہوا خارج ہو گئی ہے تو وضو جو آپ نے شروع میں کیا تھا یا ہم نے شروع میں کیا تھا وہ وضو تو نہ رہا نا۔ اسی طرح اپنے جسم کو کلین کرتے ہوئے اگر انسان کا ہاتھ ڈائریکٹ اپنے پرائیویٹ پارٹ سے لگ گیا ہے، جو کہ لگ جاتا ہے، تو پھر آگے یا پیچھے کہیں پر بھی تو وضو جو پہلے ہم نے کیا تھا اب وہ ویلڈ نہیں ہے۔ اسی لیے یہ کہنا کہ کوئی غسل کر لیتا ہے اس کا وضو ہے ہی، یہ بالکل غلط بات ہے، یہ بالکل غلط بات ہے۔ غسل محض غسل کر لینا وضو نہیں ہے، ہاں وضو کے اہتمام کے ساتھ وضو کرنا کہ اب اگر کسی نے پہلے وضو کیا اور اس نے اپنے وضو کو برقرار رکھا ہے تب اس کا وضو ویلڈ ہے جو اس نے پہلے کیا، یعنی اس کے ہاتھ کہیں ٹچ نہیں کیے، جن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے وہ کام نہیں ہوئے تو پھر اس کا وضو ویلڈ ہے۔ لیکن ابھی جسم کو پوچھتے ہوئے یا کریم کو لگاتے ہوئے اگر کسی کو بعد میں بھی کسی نے وضو کر لیا اور بعد میں اپنے ڈریسنگ کے وقت میں اس کا خیال نہیں رکھا اس نے اور اس کا ہاتھ اس کے پرائیویٹ پارٹ سے ٹچ ہو گیا آگے سے یا پیچھے سے کہیں سے بھی، اب وضو دوبارہ ٹوٹ جائے گا، اب وضو دوبارہ ٹوٹ جائے گا۔ تو اس بات کا خیال رکھنا کہ وضو اگر کیا جائے اور اگر وضو کی حفاظت نہ کی جائے تو پھر وضو نہیں رہے گا، وضو دوبارہ کرنا ہے۔ اور اسی میں ایک بات اور بتا دیں آپ کو کہ انسان شاور میں لیتے وقت میں اچھا تو یہ ہے کہ انسان پوری طرح بے لباس نہ ہو، اللہ کو پردہ پسند ہے، لیکن اگر دیواریں موجود ہیں چاروں طرف تو پورا لباس بھی اتارا جا سکتا ہے، اس کی اجازت موجود ہے، پسندیدہ یہ ہے کہ ڈھانپا جائے، اجازت پھر بھی موجود ہے۔ تو انسان ایسی حالت میں اگر وضو کرتا ہے تو وضو ویلڈ ہے۔ کیا بے لباس آدمی وضو کر سکتا ہے یا لباس کے لیے کپڑے پہننا، وضو کے لیے لباس پہننا ضروری ہے؟ جواب کیا ہے؟ جواب یہ ہے کہ وضو کے لیے لباس کی ضرورت نہیں ہے، لیکن وضو ویلڈ رکھنا ضروری ہے جب لباس پہنا جائے
تاکہ کوئی ایسا کام نہ ہو جائے جس سے کہ وضو جاتا رہے، جس میں سب سے پہلا کام وضو کے دوران لباس کو پہنتے وقت ہاتھوں کا پرائیویٹ پارٹ کو ٹچ ہو جانا ہے۔ یہ باتیں ضرور بتانی چاہیے اپنے بچوں کو، اپنے مرد حضرات کو، اس لیے کہ ان کے پاس زیادہ چانسز ہیں اس بات کے کہ ان کو پتہ ہو کہ وضو کو کیسے ویلڈ رکھا جاتا ہے۔ اور یہ بات آج تک ہمیں اس لیے نہیں بتائی جا سکی، یا اس لیے یہ بات اتنی کلیئر نہیں ہے، ہمیں بچپن سے وضو سکھایا گیا ہے اس لیے کہ اس میں یہاں پر پھر غلطی لگی ہے، یعنی انڈیا پاکستان میں بر صغیر میں احناف کو، حنفی مسلک میں، کہ وہ اس کو ضروری نہیں سمجھتے، لیکن حدیث صحیح حدیث موجود ہے۔ ہاں، اگر پرائیویٹ پارٹ کے اور میرے ہاتھوں کے درمیان، انسان کے ہاتھوں کے درمیان اگر کوئی چیز بیریئر موجود ہے، تولیہ موجود ہے، کپڑا موجود ہے، پھر نہیں ٹوٹتا۔ لیکن اگر ڈائریکٹ کا لفظ اس لیے استعمال کیا جا رہا ہے کہ کوئی چیز درمیان میں موجود نہیں ہے، ادروائز اگر درمیان میں کوئی چیز موجود ہو، تولیہ موجود ہو، تو پھر وضو نہیں ٹوٹتا۔ تو انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ آپ تمام لوگوں کو ہم یہ کلیئر کر سکے ہوں گے کہ غسل کرنے کے بعد غسل کی حفاظت یا اپنے وضو کی حفاظت کیسے کی جائے گی۔ غسل کرنے کے بعد اپنے وضو کی حفاظت اس طرح کی جائے گی، یا سنت غسل یہ ہے کہ وضو سے شروع کیا جائے اور اس طرح اپنے سروں میں گیلی انگلیاں کر کے خلال کی طرح اپنے انگلیوں کو سروں میں داخل کیا جائے، پھر 3 چلو پانی لے کے اپنے سر کے اوپر ڈالا جائے، اور پھر اس کے بعد پورے جسم کے اوپر پانی بہا لیا جائے، لیکن ان حصوں کی طرف خیال رکھنا ضروری ہے جن میں عام طور پر پانی نہیں جاتا، جس میں بیلی بٹن بہت زیادہ امپورٹنٹ بات ہے۔ کوئی کہہ سکتا ہے کہ آج تک نکت ہم کو یہ نہیں پتہ تھا، ہمیں تو بیلی بٹن کا پتہ ہی نہیں تھا، تو اب میری اتنی نمازیں اور اتنے جو ہے وہ عبادت کا کیا بنا؟ انسان معافی مانگے اور آج سے شروع کرے نا۔ علم اسی کو کہا جاتا ہے کہ علم آ گیا اور اللہ سے انسان نے یا اللہ مجھے اب تک علم نہیں تھا اور اب مجھے علم ہوا ہے، میری پچھلی کوتاہیوں کو جو ہے معاف کرتے ہوئے، جہالت کی وجہ سے اگر کوئی علم ہوا ہے اللہ اس کو ویلڈ رکھیے، اس کو بھی قبول کیجئے، اور آئندہ سے میں اس کا خیال کروں گی، اس لیے کہ یہ بات مجھے اب پتہ چلی ہے۔ تو ہم پڑھتے نہیں ہیں، ہم سیکھتے نہیں ہیں، پھر آخرت میں پہنچیں گے اللہ نہ کرے خالی ہاتھ، تو ہم کہیں گے کس کا قصور ہے پھر ہم کہیں گے ہائے میرے ماں باپ نے نہیں بتایا، ہائے میرے فلاں نے نہیں بتایا۔ کیا دنیا میں دوسرے علم ہم نے آگے بڑھ کے خود حاصل نہیں کر لیے؟ تو پھر آخر آخرت ہی کا علم ایسا کیوں ہے جس کے لیے کہ انسان دوسروں کو بلیم کرتا ہے؟ خود اپنے آپ کو کیوں نہیں بلیم کرتا؟ اور اپنے آپ کو بلیم کرے گا انسان۔ حدیث میں ہے کہ بندہ اپنے ہاتھوں کو حسرت کی وجہ سے چبا جائے گا، کاٹ لے گا اپنے ہاتھوں کو، کہ یا اللہ میں ایسا کر کے آ گئی دنیا میں، اتنی بربادی مچا کے آ گئی، اپنے ٹائم کی، اپنے انرجی کی، اپنے مال کی، اور اپنی ہر وہ چیز کی، ہر اس نعمت کی جو اللہ نے مجھے دی، اب خالی ہاتھ آخرت میں کھڑا ہے اور واپس پلٹ کے جانے کا اس کے پاس راستہ نہیں ہے۔ ہر وہ آدمی جو اپنے برے انجام کو دیکھے گا اللہ سے مانگے گا کہ اللہ رب العالمین مجھے موقع دے تاکہ میں دنیا میں جا کے، اب میں سمجھ گئی کہ مجھے کیا کرنا تھا دنیا میں، لیکن کیا اس کو یہ موقع ملے گا؟ ہم اچھی طرح جانتے ہیں اس کو یہ موقع نہیں ملے گا، ہم اچھی طرح جانتے ہیں ہمیں یہ موقع نہیں ملے گا، پھر دیر کیوں کرتے ہیں آخرت کی طرف قدم بڑھانے میں؟ پھر کیوں دنیا ابھی بھی میرے چاروں طرف لپٹی پڑی ہے؟ پھر کیوں اپنے وقت کا صحیح استعمال نہیں کرتے؟ پھر کیوں نماز کو وہ اہمیت نہیں دیتے؟ پھر کیوں علم کو وہ اہمیت نہیں دیتے؟ پھر کیوں علم سیکھنے کے لیے جو ہے وہ ٹائم نہیں نکالتے؟ دنیا کے علوم جس نے کہہ دیا بھئی یہ پڑھ لو، یہاں پہنچ جاؤ گے، اتنے پیسے مہینے کے ملنے لگیں گے، وہ تو ہم نے پوری محنت سے کر لیے اور اس کے پیچھے بھاگتے رہے، اور نہیں بھی بھاگ رہے ہیں تو حسرت ضرور ہے، کاش میں ڈاکٹر ہوتی، کاش میں فلاں ہوتی، کاش میں اتنے پیسے کماتی۔ ٹریلین ڈالر کی اللہ رب العالمین کی جنت جو میرا انعام ہے، میری پیمنٹ ہے اور میرا گفٹ ہے، اس کمائی کی طرف کیوں نہیں کوشش کرتے ہم آگے بڑھنے کی؟ تو بات واپس آتی ہے یہاں پر دوبارہ کہ غسل کا جو طریقہ ہے اس کو نیت کے ساتھ شروع کیا جائے گا، اور بعد میں غسل کے بعد بھی وضو کیا جائے گا، اور اس کے بعد پہلے بھی وضو، بعد میں بھی وضو، اور اس کے بعد والے وضو کی بھی حفاظت کی جائے گی، تبھی وضو
ویلڈ رہے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اسی طرح بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ کی یہ بات بھی ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس حدیث کو بھی دیکھ لیتے ہیں، پھر ہم وہ بات آگے والی آپ کو بتانے لگے ہیں۔ حضرت میمونہ کے بھی حدیث پائی جاتی ہے، اور یہ حدیث بھی ہے مسند احمد میں، صحیح بخاری میں، اور یہ دونوں حدیثیں پائی جاتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غسل کے طریقوں کو بتانے کے لیے۔ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پانی رکھتی اور آپ اس سے اس طرح غسل فرماتے، پہلے اپنے دونوں ہاتھوں پر پانی ڈال کر انہیں 2 یا 3 مرتبہ دھوتے، پھر اپنے دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ پر پانی ڈال کر اپنی شرمگاہ کو دھوتے، یعنی اپنی پرائیویٹ پارٹ کو دھوتے، پھر اپنے ہاتھ کو زمین پر ملتے اور پھر کلی کرتے اور ناک میں پانی چڑھا کر اپنے چہرے اور دونوں ہاتھوں کو دھوتے، پھر اپنے سر کو 3 مرتبہ دھوتے، پھر اپنے سارے جسم پر پانی بہا دیتے، پھر اس جگہ سے علیحدہ ہو کر، یعنی اس جگہ سے الگ ہٹ کر اپنے دونوں پاؤں دھو لیتے۔ یعنی وہاں پر جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث ہم نے پڑھی ہے، اس میں اور اس میں کیا فرق ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث زیادہ کلیئر ہے، جب آپ نے یہ کہہ دیا کہ پھر وضو کرتے، تو کوئی چیز پھر چھوٹتی نہیں ہے وہاں پر۔ اور حضرت میمونہ کی حدیث میں سارے وضو کی چیزوں کو انہوں نے بیان کیا ہے، لیکن آپ نے یہاں پر پیروں کے دھونے کا ذکر نہیں کیا ہے جو پہلا وضو تھا اس میں۔ تو حضرت عائشہ کی حدیث رضی اللہ عنہما کی حدیث میں یہ زیادہ کلیئر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے مکمل وضو کرتے، پھر اس کے بعد اپنے جسم کے اوپر، سر کے اوپر پانی ڈالتے اور پھر جسم کے اوپر پانی ڈالتے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے جیسے کہ بعض جگہوں پر پاکی کے غسل کے لیے 7 بالٹی ہونا، 3 بالٹی ہونا، یہ دعا پڑھنا، وہ دعا پڑھنا، ہمیں ان تمام چیزوں میں کوئی چیز ملتی ہے؟ نہیں ملتی۔ نیت ملتی ہے، طریقہ ملتا ہے، لیکن باقی اور کچھ نہیں ملتا۔ پانی پاک ہونا چاہیے، جگہ پاک ہونی چاہیے، دیٹس اٹ، اتنا ہونا ہے۔ اب غسل کے بعد کچھ دعائیں بھی لوگ کہتے ہیں یا پوچھتے ہیں، غسل کے بعد کیا دعا پڑھی جائے گی؟ کیا دعا ہمیں کوئی ملتی ہے شریعت میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں؟ جواب کیا ہے اس کا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ کوئی دعا نہیں ملتی۔ پھر کیا پڑھا جائے گا غسل کے بعد؟ غسل کے بعد وضو کے بعد کی دعائیں پڑھی جائیں گی، یہی ہے۔ غسل کے بعد کی کوئی دعا نہیں ہے، وضو کے بعد کی دعا ہے جو بہت سارا اجر لے کے آتی ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ جب ہم وضو پڑھیں گے تو پھر ہم وہ سیکھیں گے کہ وہ تینوں دعائیں کیا ہیں جو وضو کے بعد جو دعا لے کے آتی ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ آگے ہم انشاءاللہ اس بات کو جاری رکھیں گے کہ وضو کا ہم نے غسل کا طریقہ پڑھ لیا، آج ہم یہ سیکھیں گے کہ وضو کیسے کیا جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو ضرور میرے ساتھ رہیے تاکہ آپ اپنے وضو کو میچ کر سکیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کے ساتھ انشاءاللہ۔